ووطد بالصخور میدان ارضه ثم صلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرة الانبیاء ومشکات الضیاء والمنہاج البعدی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور ونور سعت وضیاء نامہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم صلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں جشن صادقین کی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا افتخار ہے بندہ حقیر کے لیے، اور یہ لطف ہے طاہر بھائی آپ کا کہ آپ نے بندہ حقیر کو یہ سعادت عطا کی، پہلی بار آپ لوگوں کے روبرو آ کے آپ کے مبارک چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق رب العزت آپ کو اسی طریقے سے اس فرش عزا کی زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ذکر بہت بلند ذکر ہے، اور جب ذکر بلند ہے تو کیونکہ ذکر کا بلند ہونا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ شخصیت بلند ہے، اور بلندی کا ذکر بلندی سے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا بلندی کا ذکر بلندی سے اچھا لگتا ہے۔ آپ اور میں بیٹھے ہیں فرش پر، ذکر کر رہے ہیں عرش والوں کا۔ کبھی سوچا، کبھی خیال آیا ذہن میں کہ اتنی بلند ہستیوں کا ذکر اتنی پستی میں بیٹھ کر کریں تو کیسے کریں؟ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، عقیدے کی بات، اعتقاد کی بات، تشیع کے اعتقاد کی بات، شیعہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بلندی اور پستی کا معیار یہ نہیں ہے جو دوسروں کے نزدیک ہے۔ ہمارے نزدیک بلندی، ہم اہل علم ہیں، علم دوست ہیں، علم سے محبت کرنے والے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں امام ہی وہ ملا جو دروازہ بنا ہے شہر علم کے لیے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں تو علم دوست ہیں۔ تو بلندی اور پستی کا معیار بشر طے نہیں کرے گا۔ کسی بشر کی کیا بساط کہ وہ یہ طے کرے۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت آپ نے مختلف علماء سے سنی ہوگی۔ میری فیلڈ علوم قرآنی، میرا کام تحقیقات قرآنی، اور میں قائل ہوں اس چیز کا کہ قرآن کا شیعہ ترجمہ کیا جائے۔ ہر مکتب نے اپنا ترجمہ کیا۔ میں کہتا ہوں عصر حاضر میں ضرورت اسی چیز کی ہے میرے بھائی کہ ہم کیا کریں، قرآن کا شیعہ ترجمہ کریں جو شایان شان ہو اہل بیت کے، تاکہ ہمارے بچے قرآن میں نام تلاش نہ کریں، واقعوں کو سن کر سمجھ جائیں کہ خدا کس کی توصیف بیان کر رہا ہے۔ ناموں کی تلاش نہ کریں کہ کس کا نام قرآن میں ہے، کس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ نہیں حضور، یہ نہیں۔ ابھی ہم شاعر ہیں، آپ نے ابھی شعر سنے، دیگر برادران بھی شعر پڑھتے ہیں۔ شاعر کے اندر کیا کمال ہوتا ہے؟ شاعر نام لیے بغیر استعاروں میں ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کا۔
یہی ہے شاید، تاکہ پردہ بھی برقرار رہے اور بات بھی دنیا تک پہنچ جائے۔ استعارے استعمال کرتا ہے شاعر، کبھی اپنے محبوب کو چاند جیسا کہہ دیتا ہے، کبھی سورج جیسے کہہ دیتا ہے، کبھی ستاروں جیسا کہہ دیتا ہے۔ ایک عام بشر اتنی تمیز رکھتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ انسان جب میرے جیسا حقیر شاعر آدمی، ایک حقیر آدمی، ایک گناہگار آدمی اتنی تمیز رکھتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنے اشعار میں، غزلوں میں اس کا نام نہیں لکھتا۔ کیوں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا پردہ برقرار رہے، اس کی حیا برقرار رہے، لوگ اس کے نام کا غلط استفادہ نہ کرے۔ تو اپنے ادب کا استعمال کرتے ہوئے کبھی اس کو چاند کہہ دیتا ہوں، کبھی اس کو ہرن کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو تشبیہ دے دیتا ہوں۔ یعنی جتنی غزلیات میں استعارے استعمال ہوتے ہیں، تو اتنا ادب تو میں گنہگار رکھتا ہوں جو بندہ ہوں، جو بندہ ہو کر اتنی تمیز رکھتا ہے کہ محبوب کا نام نہیں لینا، تو وہ تو خدا ہے جو خلق کرنے والا ہے، اس کے ادب کا کیا معیار ہوگا؟ ادب کا کیا معیار ہوگا؟ اب جائیں قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن میں جائیں اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں شمس ہے نا، اس شمس سے مراد ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا استعارے استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں سورج کہہ کر مخاطب کیا کسے؟ میرے رسول کو۔ قرآن نجوم کہتا ہے، قمر کہتا ہے، استعارے استعمال کرتا ہے۔ غالباً آج ہی ہماری برادران سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ خدا استعارے استعمال کرتا ہے، نام نہیں لیتا، اور کمالات بیان کرتا چلے جاتا ہے۔ کیوں اتنے کمالات خدا بیان کر رہا ہے جانتے ہیں؟ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا۔ توجہ چاہوں گا آپ سب کی، آج کا جشن ہے، جشن کو جشن کی طرح منانا ہے۔ میں خطابت کے لیے میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں لیا میں مشاعرہ پڑھ کر آیا، میرا اصلی لباس عمامے والا ہے، جس سے آدھے لوگ تو ویسے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی اب مولانا صاحب آ گئے، پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی تقریر کریں گے۔ تو میں آیا ہوں خاص سادہ لباس میں، آپ جیسا بن کے تو اپنا سمجھ کر سنیے گا۔ مجھے پتا ہے علماء کو بھی آپ اپنا ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں ایز اے شاعر آج کا جشن پڑھنے آیا ہوں۔ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا۔ طاہر بھائی، نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ کس کا جشن منانے آئے ہیں؟ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا۔ بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے، بنایا دہر کو، آپ کو، مجھے، حیوان کو، چرند کو، پرند کو، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، یہ تمام عالمین جس کے صدقے بنے، کب بنے اور کیسے بنے؟ کہا نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا۔ یہ تو بہت بعد کی خلقتیں ہیں، بہت بعد کی مخلوقات ہیں۔ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا۔ بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے، تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا۔ بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے، تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہیں، برادران سے سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں، خدا رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہاں، خدا نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ اب یہ کیسے پتا چلے یہ 14 میں سے کون سا نور تھا؟ یہ معیار کون طے کرے گا؟ کیونکہ یہاں تو سب کے سب اچھا، میں نے جملہ کہہ دیا 14،
اور ہمارے علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں، ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں کہ کل کے کل محمد ہیں، اور کل سے مراد لیتے ہیں 14 کو۔ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا کہ ہم کل کا مطلب 14 لیں؟ میں بہت حساس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اختیار مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں کل کا مطلب 14 لوں۔ اگر کل کا مطلب 14 لوں گا تو میں اس محمد کا کیا کروں گا جس کی زیارت حسین کربلا میں کر رہا ہے؟ میں اس محمد کا کیا کروں گا؟ جب یہاں کہا نا کل محمد ہے تو علی اکبر بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، علی اصغر بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہے۔ یہ ہے کل کو سمجھے، کلیت کو سمجھے۔ کل سے مراد 14 نہیں، 14 کا وہ مرتبہ ہے، یہ 14 وہ محمد ہیں جنہیں خدا نے منصب عطا کیا، جن کو خدا نے حکومت عطا کی ہے، ورنہ اس گھر کا ہر فرد محمد ہے۔ اور کتنا عظیم محمد تھا کربلا کا محمد، اب جاننا چاہیں گے؟ خدا نے دیکھیے حضرت عباس کو کہتے ہیں شبیہ مرتضیٰ۔ حضرت عباس کس کی شبیہ تھے؟ حضرت علی کی، شیر خدا کی شبیہ تھے۔ اچھا، شیر خدا کی شبیہ حضرت عباس ہے، حسین کو جو فرزند عطا ہو رہا ہے وہ کس کی شبیہ ہے؟ وہ محمد کی شبیہ ہے۔ اب مسلمان کو ماننا پڑے گا خدا نے کسی زمانے کے محمد کو علی کے بغیر نہیں رکھا۔ عباس ہے شبیہ علی، اکبر ہے شبیہ محمد۔ کل محمد نے تربیت کی تھی علی کی، توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک۔ کل محمد نے تربیت کی تھی علی کی، اب احسان چکانا تو بنتا تھا، اب علی پر لازم تھا کہ محمد کی تربیت کر کے امت کو بتائے۔ دیکھیں، چاہے علی تربیت کرے چاہے محمد تربیت کرے، حقیقت ایک سامنے آتی ہے۔ دیکھیں یہاں محمد نے تربیت کی علی کی، ابو طالب کے علی کی، کیا بنا؟ علی مرتضیٰ بنا۔ یہاں علی نے جو شبیہ ہے علی تھا عباس، تربیت کر رہا ہے کس کی؟ علی اکبر کی، کیا بنا؟ جاننا چاہیں گے کیا بنا؟ 4 مصرے پیش کروں، سماعت کا سہارا دیں اگر آمادہ ہیں۔ اب جب علی اکبر کی تربیت کی ہے عباس نے تو تاریخ نے لکھا، سنہرے حروف سے لکھا کہ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال۔ یہ کون تھا؟ کیا عطا کیا خدا نے حسین کو؟ کائنات حیران ہے۔ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ کتنی خوش قسمت ہے ام لیلا، کتنی خوش قسمت ہے کہ ایسے فرزند کو جنم دے رہی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ فقط شبیہ مصطفیٰ نہیں، میں تاریخ پیش کروں گا۔ مصطفیٰ جیسی ادائیں، مصطفیٰ جیسا جمال، دہر میں لیلا تیرے اکبر کا ہمسر کون ہے؟ ارے دور احمد میں، دور نبی میں، دور احمد میں اگر ہوتا علی اکبر جمع، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے؟ علی اکبر جمع، سوچنا پڑتا زمانے کو پیغمبر کون ہے۔ کہتے ہیں جب حسین کی آغوش میں شبیہ مصطفیٰ آ گئے نا، رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے، انہی سے ریلیٹڈ باتیں کرنی۔ مجھے برادر نے کہا کہ جناب علی اکبر کا ذکر کیجئے گا، اور حکم ہو بانی کا اور خطیب اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ بھی جسارت ہوتی ہے، کیونکہ اہتمام کیا ہے۔ جناب سیدہ کو شاید منظور تھا کہ آج جناب علی اکبر کا ذکر ہو، شاید بیوی چاہتی تھی کہ میرے بابا کے ساتھ جناب علی اکبر کا ذکر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آغوش حسین میں، مولا حسین میں اس نو مولود کی آمد ہوئی ہے نا جو شبیہ مصطفیٰ ہے،
کیسے ممکن ہے کہ نبیوں کا سردار دنیا میں آئے اور 1.25 انبیاء آسمان سے بیٹھ کر نظارہ کرتے رہیں اور حسین کے آنگن میں نہ اترے؟ شبیہ مصطفیٰ جب مولود پیدا ہوئے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین کے آنگن میں نبیوں کی تبریک کے لیے آمد کا ایک سلسلہ جڑ گیا۔ کبھی آدم حوا کے ساتھ آتے، گہوارے میں علی اکبر کو دیکھتے، کتنا خوبصورت نونہال ہے، ہو بہو سرکار کی شبیہ ہے۔ یا حسین آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو مصطفیٰ عطا کیا۔ کہتے ہیں انبیاء تسلسل سے کس لیے آ رہے ہیں؟ حسین کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں کہ شبیہ مصطفیٰ حسین کو عطا ہوا ہے، علی اکبر حسین کو عطا ہوا ہے۔ ہر نبی آیا اپنی زوجہ کے ہمراہ، اپنی گھر والی کے ہمراہ، آداب تھے، تبریک دی، مولا حسین کو پلٹ کر چلا گیا۔ ہر نبی پلٹ کر چلا گیا، تبریک دیتا، پلٹ کر چلا جاتا۔ اب وہ نبی آیا کہ جس کی زوجہ کو یہ ناز تھا کہ کائنات کا سب سے حسین میرا شوہر ہے، وہ نبی آیا ہے کہ جس کی زوجہ یہ سمجھتی تھی کہ اس سے حسین دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف آئے ہیں کس کی زیارت کے لیے؟ علی اکبر کی زیارت کے لیے۔ کیوں؟ حسین کو مبارکباد دینے۔ جب حسین کو مبارکباد دینے لگے نا تو کہتے ہیں یہاں زلیخا کی نظر گہوارے پر پڑی۔ جو ہی گہوارے پر پڑی، اب تاریخ میں یہ جملہ لکھا، مورخین بیان کرتے ہیں، علی والے یہ جملہ بیان کرتے ہیں، جو ہی زلیخا کی نظر گہوارے پر پڑی، کبھی یوسف کو دیکھتی ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہے، کبھی یوسف کو دیکھتی ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا، میں توجہ چاہتا ہوں، زلیخا پریشان ہے کہ حسین کبھی ایک پلڑا اس طرف ہے، ایک ترازو اس طرف ہے، سمجھ نہیں آتا فیصلہ کرے تو کیسے کرے۔ یوسف نے پوچھا، اے زلیخا کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہا یا نبی میں پریشان نہیں، حیران ہوں۔ کہا حیران کیوں؟ یا نبی میں یہ سمجھتی تھی کائنات کا سب سے حسین انسان میرا شوہر ہے۔ یا نبی ھذا سید المحسنین، یہ بچہ تو حسینوں کا سردار ہے۔ سید المحسنین ھذا سید المحسنین، یہ تو حسینوں کا سردار ہے۔ کہتے ہیں امام حسین آگے بڑھے، اپنی آغوش میں لیا ہے جناب علی اکبر کو، اپنی آغوش میں اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے حسین مسکرائے۔ جناب رباب نے سوال کیا، جناب ام کلثوم نے سوال کیا، جناب زینب نے سوال کیا، مولا ہم جانتے ہیں آپ خوش ہیں، ہمیں احساس ہے علی اکبر آپ کو عطا ہوا ہے، آپ بہت خوش ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں، کچھ کلام نہیں کر رہے۔ کہا میں کچھ سوچ رہا ہوں، اہل حرم سے، گھر کے افراد سے کہا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں مولا، ہمیں بتائیں، ہم بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو۔ کہا مجھ سے میرے نانا نے کہا تھا، مجھے سمجھ نہ آیا، اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن قسم خدا کی جب سے علی اکبر میری آغوش میں آیا یہ حدیث میرے سامنے کھل کر آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے۔ کل تک میں نانا سے تھا، آج میرے نانا مجھ سے دنیا میں چلے کر میرے سامنے آ گیا کہ میرے نانا نے کہا تھا میں حسین سے ہوں، علی اکبر خدا نے مجھے عطا کیا، تو یہ فلسفہ مجھ پر روشن ہو گیا۔ دیکھیے یہ ہے تفاسیر، یہ ہے تعریف، یہ ہے حقیقت کا ادراک ضروری، ہر شیعہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ مفاہیم ہیں، کون جناب علی اکبر، کون رسول اللہ، کیسا کردار رکھنے والی شخصیتیں۔ میں نے کہا نا کہ خدا نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ کس کا نور تھا؟ آپ کے میرے رسول کا نور تھا۔ میں نے آیت کا انتخاب کر لیا، میری ایک مشکل یہ ہے کہ میں جب آیت کا انتخاب کرتا ہوں اور آیت پہ گفتگو شروع کرتا ہوں تو وہ ایک مجلس میں تمام نہیں ہوتی،
بڑی سختی رہتی ہے. ایک عالم کے لیے سب سے مشکل یہی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں وہ اپنے مقصدی گفتگو بیان کر دے. اب چونکہ ذکر رسول چھڑ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی پر ہم اپنی آج کی نشست کو برخاست کریں. اب جب رسول خلق ہو گئے، خدا نے خلق کر دیا، نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا. میں نے جہاں گفتگو لا کر چھوڑی تھی وہیں سے تسلسل آگے بڑھاتا ہوں. خدا نے نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا. بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا. سب سے پہلے محمد. اب جب یہ نور خلق ہو گیا نا اور دنیا میں اس نور کو بھیجا گیا تو اس نور نے کیا کمال دکھایا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نور کا کمال کیا تھا؟ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا. اور جو چاہوں گا یہ رسالت آ گئی دنیا میں، یہ نور اول کائنات میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا. وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا. ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا. یہ ہم مکتب اہل بیت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے محبت کرنے والوں کا مکتب ہے. یہ عاشقوں کا مکتب ہے. محبت دوست لوگوں کا. نفرت کرنے والوں سے تو ہم نفرت کرتے ہیں، ہم تو پسند ہی نہیں کرتے. محبت بانٹنے والا مکتب کس کا مکتب ہے؟ مکتب اہل بیت ہے. وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا. ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا. وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا. ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا. عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے. عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے. کیا عجب مزاج تھا؟ وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا، پھول بانٹتا تھا. مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے. وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا، پھول بانٹتا تھا. وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا، پھول بانٹتا تھا. خدا نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا، کس کا نور؟ نور رسالت. خدا اپنے کمالات کو جب بشریت پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، خدا اپنی ذات سے اپنے کمال ظاہر نہیں کرتا. پہلی چیز جو مکتب تشیع کا عقیدہ ہے، یہ محکم ہونا ضروری ہے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، یہ چیزیں بچوں کو بتائیں، سمجھائیں. توحید ظاہر نہیں ہوتی بشر پر. خدا بشر کے سامنے آ ہی نہیں سکتا، اور نہ بشر میں اتنی قدرت ہے کہ وہ خدا کو درک کر سکے یا خدا تک پہنچ سکے. بشر کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے. ابھی میں برادر کے ساتھ بیٹھا تھا کمرے میں، تو میں نے وولٹیج 12 وولٹیج کا بلب ہے نا انسان بناتا ہے، مثال دی تھی انہیں. میں نے کہا 12 وولٹیج کا میں بلب بناتا ہوں اور بنانے کے بعد اس کے اندر 13 وولٹیج کی بجلی آ جاتی ہے، کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. اس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. اس کو بنانے والے نے 12 کے لیے بنایا تھا. اس کو بنانے والے نے 12 کے لیے. اب 13ویں کی گنجائش نہیں ہے. آپ اور مجھے 12 کے لیے بنایا گیا ہے. اب ہمارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم اس حقیقی لوڈ کو، اس حقیقی روشنی کو، اس حقیقی وزن کو برداشت کر سکیں. ہمارے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم توحید کا ادراک کر سکیں. خدا ہے، نظر نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن نظر آتا ہے. میں کہوں گا نظر آتا ہے. آپ کی یہ آنکھ ہے، میں شان رسالت اور اس سے جڑے ہوئے اس سلسلے کو بیان کر رہا ہوں جو رسالت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. خدا ہے، نظر نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا. آپ کی یہ آنکھ دیکھنا چاہتی ہے. بھائی اگر ہے تو نظر آئے. یہ کیسا خدا ہو گیا ہے نظر نہیں آتا؟ یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ فلسفہ کلام اٹھائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہے، اور بہت ساری کائنات میں چیزیں ایسی ہیں جو ہیں نظر نہیں آتی. ایک بندہ مولا امیر کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا مولا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں لوگوں سے یہ سنتا ہوں کہ آپ دنیا کی ہر علم رکھتے ہیں، ہر مخلوقات کا علم رکھتے ہیں، زمین سے زیادہ آسمانوں کو جانتے ہیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے.
کہا کیوں تعجب ہوتا ہے؟ میں تو ایسی ایسی مخلوقات کو جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے۔ کہا مولا آپ کون سی ایسی مخلوقات کو جانتے ہیں، کوئی ایک بیان کریں۔ کہا میں ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو ہوا میں پلتی ہے، ہوا سے پیدا ہوتی ہے، ہوا سے کھاتی ہے، ہوا پر سوتی ہے اور ہوا میں مل کر ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا تعجب کیا۔ اس صحابی نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہوا سے پیدا ہوئی، ہوا سے اس نے کھایا، ہوا کو پیا اور ہوا میں مل کر مر گئی، ہوا سے بنی، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ کہا اس مخلوق کو بھی جب میں نے یہ بتایا تھا نا، خدا کی ایک مخلوق ایسی ہے جو خاک سے بنی، خاک سے کھاتی ہے، خاک پہ پھرتی ہے، خاک پر سوتی ہے اور خاک میں مل کر ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایسے ہی پریشان بھی ایسے پریشان ہوئی جب میں نے انہیں یہ بتایا تھا۔ تو یہ ہے نور رسالت۔ خدا اپنے نور کو، اپنے کمال کو، اپنی قدرتوں کو بشریت پر جن سے ظاہر کرتا ہے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر اتارتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، اس میں کوئی نصیریت نہیں ہے، یہ عقیدہ تشیع ہے، شیعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا مکتب اس وقت بکھر رہا ہے، ہمیں اسے سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقصر، یہ غالی، یہ نصیری، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، نہ، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ہمیں متحد کرنے کی ضرورت ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے، امت کو توڑنے کی نہیں۔ میں بندہ حقیر مشہد سے آتا ہوں مولا رضا کے حرم میں ڈیوٹی کر رہا ہوں کافی عرصے سے۔ یہ شرف مولانا، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کے مہربان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے دروازے پر خدمت کا موقع دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی کریمی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ تو جب آتا ہوں پاکستان میں، مختلف علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہمارے میں اپنے تشیع برادران سے مخاطب ہوں، مجھے جب علم ہے یہاں برادران اہل تسنن بھی ہیں۔ دیکھیں ہم سب کو ایک ہونا، جڑنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، تطہیر کی ضرورت ہے۔ آئے ہیں، آپس میں ہمارے اختلافات چل رہے ہیں، آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے۔ ممبر کا فرض ہے قوم کو جوڑنا، توڑنا نہیں۔ ہاں، قوم کو جوڑنا ہے۔ قرآن کہتا ہے تطہیر۔ آپ قرآن میں تطہیر کے قائل ہیں نا، آپ سب پڑھتے ہیں نا، تطہیر پڑھتے ہیں۔ تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا لیتے ہیں؟ تطہیر کا پاکیزگی لیتے ہیں۔ پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی مثال کے طور پہ میرے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، میں نے پانی ڈال دیا اور وہ 3 دفعہ دھو لیا اور یہ پاک ہو گیا، تو یہ میری تطہیر ہو گئی، یہ مطلب ہے؟ یہ تطہیر کا مطلب نہیں ہے۔ تطہیر ہوتی ہی پاکیزہ چیز کی ہے، تطہیر پاکیزہ چیز کی ہوتی ہے۔ دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا ایک اور مقام پہ تاکہ یہ آیت آپ کے ذہن میں آج کا پیغام، آج کا ہدیہ سمجھ لیں آپ۔ میں اس کا وہ زاویہ بیان کرنے جا رہا ہوں تو شاید آپ میں سے اکثر نے نہ سنا ہو کبھی اس موضوع کو اس طریقے سے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو خدا نے حکم دیا تھا، ان طہر بیتی، اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی تطہیر کرو، حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل آئے تھے کس لیے؟ خدا کے گھر کی تطہیر کرنے کے لیے۔ جب تطہیر کا حکم آیا تو ابراہیم اور اسماعیل نے تطہیر کس انداز سے کی؟ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جائیں تفسیر اٹھائیں، کسی بھی مسلک کی کسی کی بھی لکھی ہوئی اٹھا لیں، سب نے یہی لکھا ہے، کوئی الگ بات نہیں کرتا۔ تمام علماء نے، چاہے شیعہ علماء ہوں، اہل سنت علماء ہوں، مورخین، جس نے جو لکھی ہے، محدثین نے جس انداز سے بیان کیا، اسی انداز میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا لکھنے والوں نے، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ خدا کے بکھرے ہوئے پتھروں کو سمیٹنا شروع کیا۔ سمیٹتے سمیٹتے کہتے ہیں کچھ گارا گوندا، ایک پتھر رکھا، اس کے اوپر گارا لگایا، پھر دوسرا پتھر رکھا، پھر گارا لگایا۔ کہتے ہیں تعمیر جیسے یہ امام بارگاہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک 4 دیواری ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر بنائی اور کہا اے خدا تیرے گھر کی تطہیر ہو گئی۔ ہم ابراہیم سے کہیں اے نبی خدا، خدا نے حکم دیا تھا تطہیر کا، تم نے اور تمہارے بیٹے نے جو کام مل کر کیا ہے ہم اسے اردو میں تعمیر کہتے ہیں۔ شاید ابراہیم کہے اے نادان، حکم مجھے ہوا ہے یا تمہیں ہوا ہے؟ اے ابراہیم یہ کیسی تطہیر ہے؟ خدا کہہ رہا ہے پاک کرو، پاکیزہ کرو، تم ہو کہ پتھروں کو سمیٹتے ہو،
کمرہ بناتے ہو، کہتے ہو تطہیر ہو گئی، شاید بارگاہ ابراہیم سے آواز آئے اے نادان حکم مجھے ہوا ہے، خدا نے مجھ سے کہا ہے۔ تطہیر کیسے کہتے ہیں؟ بکھرے ہوئے تھے خانہ خدا کے پتھر، ابراہیم نے ایک مقام پر سمیٹے، بیت کی تطہیر ہوئی، بکھرا ہوا تھا نور مصطفیٰ، فاطمہ کی چادر میں سمٹا اہل بیت کی تطہیر۔ یعنی حق کا ایک مقام پر جمع ہو جانا، حق کا ایک مقام پر جمع ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تطہیر کہلاتا ہے۔ مکاتب سب حق پر ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں۔ رسول نے اس لیے تو کہا، قرآن اس لیے کہتا ہے لا تفرقو، فرقوں میں مت بٹو، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، تم بھی قرآن پڑھنے والے ہو، تم بھی قرآن پڑھنے والے ہو، باہمی رنجشوں کو دور کرو اور آپس میں اپنے آپ کو مطہر بناؤ۔ جب تک تطہیر نہیں ہوگی، تشیع کی تقریر نہیں ہوگی، امت مسلمہ کی تطہیر نہیں ہوگی، تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ مسلمان ترقی کر سکتا ہے۔ ہاں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا مسلمان۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ بشریت، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان نے تب تک ترقی کی جب تک مسلمان پاکیزہ تھا، متحد تھا، جب تک آپسی اختلافات نہیں تھے، باہمی اختلافات نہیں تھے۔ مسلمانوں کا جو عالم ہوتا تھا نا، جو مسجد میں نماز پڑھانے والا ہوتا تھا، وہ سب دور کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، سب سے بڑا مہندس بھی ہوتا تھا، سب سے بڑا انجینئر بھی ہوتا تھا، تمام علوم اس کو آتے تھے۔ اب ابو علی سینا کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کون تھے ابو علی سینا؟ جابر بن حیان اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ لوگ آج کل، یہ کون تھے؟ یہ سارے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہیں۔ عالم تھے، عالم، یعنی عالم بھی ہو اور ان کمالات کا مالک بھی ہو، تب جا کے دین ترقی کرتا ہے، مطہر بنتی ہے قوم تب جا کر، جب ایسا سرمایہ مدارس میں آتا ہے۔ میرا ہدف یہ مقاصد نہیں تھا کہ میں ان موضوعات کو لے کر چلوں، لیکن چونکہ یہ بھی فرض ہے ہم پر کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں، امت کو بتائیں مطہر ہونے کی ضرورت ہے۔ باہم اتفاق آج رسول اللہ کا جشن ہے، یہ وہ جشن ہے جسے سب مناتے ہیں، سب مناتے ہیں۔ کون ہے جو انکار کرے؟ کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ رسول کون ہے؟ خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول، یہ وہ محکم اصول ہے خدا کے دین کا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول، طہارتوں کی ہے جائے نزول میرا رسول۔ خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول، طہارتوں کی ہے جائے نزول میرا رسول۔ علی ہے جس کی شجاعت کی بولتی تصویر، علی ہے جس کی شجاعت کی بولتی تصویر، حسن ہے جس کی حیا کا حصول میرا رسول، حسن ہے جس کی حیا کا حصول میرا رسول۔ درے بطول پہ آ کر فقط دعا مانگو، درے بطول پہ آ کر فقط دعا مانگو، ہر ایک دعا کو کرے گا قبول میرا رسول۔ خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول۔ اچھا، شاید میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں تو میں خود بھی سست ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سست کر رہا ہوں، تو بہتر ہے میں کھڑے ہو کے آخری کچھ دقائق آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ خدا کے دین کا محکم اصول میرا رسول، طہارتوں کی ہے جائے نزول میرا رسول۔ علی ہے جس کی شجاعت کی بولتی تصویر، حسن ہے جس کی حیا کا حصول میرا رسول۔ میں آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، خصوصی طور پر شعر پیش کر رہا ہوں۔ حسن ہے جس کی حیا کا حصول میرا رسول، درے بطول پہ آ کر فقط دعا مانگو، ہر ایک دعا کو کرے گا قبول کون؟ ہر ایک دعا کو کرے گا قبول میرا رسول۔ حسین عرش عبادت شرافتوں کا شرف، حسین عرش عبادت۔ آخری چند دقیقے بیدار ہو کر سن لیں، بس میں قیمت وصول ہو گئی، آپ اگر یہ کلام میری خواہش کے مطابق سن لیتے ہیں۔ حسین عرش عبادت شرافتوں کا شرف، حسین عرش عبادت شرافتوں کا شرف، تبھی تو دیتا ہے سجدے کو طول میرا رسول۔ حسین عرش عبادت شرافتوں کا شرف، تبھی تو دیتا ہے سجدے کو طول میرا رسول، تبھی تو دیتا ہے سجدے کو طول میرا رسول۔ یہی وہ پانچ جو مقصود کائنات بنے، یہی وہ پانچ جو مقصود کائنات بنے، حسن حسین علی و بطول میرا رسول۔
مقصود کائنات بنے. ہاں یہی وہ 5 جو مقصود کائنات بنے. حسن حسین علی و بطول میرا رسول، اور وہ کربلا و احد بدر تک نہیں محدود. میں نے کہا نا کلنا محمد، تو اب یہ مت سوچے میں نے کربلا کا نام لے دیا ہے بدر کے ساتھ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں کردار مصطفیٰ ہے وہاں مصطفیٰ موجود ہے. یہ کربلا و احد بدر تک نہیں محدود، ستم کو اب بھی چٹاتا ہے دھول میرا رسول. وہ کربلا و احد بدر تک نہیں محدود، ستم کو اب بھی چٹاتا ہے دھول میرا رسول. اور یہ دین شمس امانت ہے رب اکبر کی. ہم سب پر لازم ہے اس دین کو دین محمدی بنا کر رکھیں. ہاں اس دین کو بکھرنے نہ دیں. یہ دین شمس امانت ہے رب اکبر کی. بروز حشر کرے گا وصول میرا رسول. بروز حشر کرے گا وصول میرا رسول. کیوں؟ رسول اللہ نے جو امانتیں ہم تک پہنچائی ہیں نا دین محمدی کے ذریعے، دین کو اگر مجسم کیا جائے تو علی ابن ابی طالب کی شکل بن کر سامنے آتا. یہ ہے دین محمدی. دین کو جسم میں ڈھالا جائے. کیوں؟ اسی لیے دشمنان اسلام علی سے خائف ہیں. رسول اللہ نے بھی دیکھیں علی کی حمایت، بار بار علی کو مولا بنانا، بار بار علی کی ولایت کا اقرار کرانا. کیوں؟ پاکستان میں مختلف بارڈر ہیں نا. ہم شیعہ بھی، علماء بھی، آپ سنتے ہوں گے بھائی یہ کیا کہ آپ فقط علی علی کرتے رہتے ہیں. امام حسین کا، امام حسن کا، امام جعفر صادق کا، امام موسیٰ کاظم کا، دیگر ائمہ معصومین کا آپ لوگ تذکرہ نہیں کرتے. شیعہ علی علی کرتے ہیں، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. فقط علی 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 علی. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ علی علی کرنا ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے. اس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ نے دی ہے. اور علی علی اس لیے بھی کرتے ہیں. پاکستان میں نے بیان کیا مختلف بارڈر ہیں، مختلف بارڈر ہے پاکستان میں. افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، چائنا کا بارڈر لگتا ہے، ایران کا بارڈر لگتا ہے، ہندوستان کا بارڈر آپ لوگوں سے نزدیک ہے لگتا ہے. آپ جا کر دیکھیے ان چاروں بارڈروں کو، سب سے زیادہ فوج آپ کو ہندوستان کے بارڈر پر نظر آئے گی. کیوں نظر آئے گی سب سے زیادہ؟ کیونکہ دشمن کا خطرہ زیادہ اس جانب سے. جہاں سے دشمن کا خطرہ زیادہ ہونا وہاں فوج زیادہ لگائی جاتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ سب گوارا ہو سکتا ہے امت کو، علی گوارا نہیں ہوگا. اس لیے رسول اللہ نے بھی ہمیں ایسا تربیت کیا کہ اگر تم نے پہلے کو بچا لیا تو 14 بچ جائیں گے. اپنا پہلا بارڈر اگر تم نے، اللہ اکبر، اگر پہلا بارڈر محفوظ ہو گیا تو 14 بارڈر محفوظ ہو جائیں گے. ورنہ آپ جا کر دیکھ لیجئے ایران کے بارڈر پر 4 لوگ کھڑے ہیں پاکستانی آرمی کے. چائنا بارڈر پہ جائیں 2 لوگ کھڑے ہیں. افغانستان بارڈر پہ جائیں تو گھر کا سا ماحول بنایا ہوا ہے، وہ ادھر آ رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں اپنا. لیکن یہاں دیکھیں مکھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حفاظت کرنی ہے، دشمن بہت زیادہ ہیں. تو جہاں سے خطرہ زیادہ ہو، اب ہماری کیا بساط کہ ہم علی کے نام کی حفاظت کریں؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم علی کو بچائیں؟ ہم تو خود اس کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں. ورنہ دشمن تو چاہتا ہے جو نام لیتا ہے انہیں بھی ختم کر دیا جائے. وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. یہ آج کل کی بات نہیں ہے. علی علی جو آج برداشت نہیں ہو رہا یہ آج کی بات نہیں ہے. وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. تدھیر بھائی وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. نیند جن کی اڑ گئی تھی جنگ خیبر دیکھ کر. وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر. نیند جن کی اڑ گئی تھی جنگ خیبر دیکھ کر. جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے. جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے. جس نے، میں بزرگان سے توجہ چاہوں گا، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے. ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر.
وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی تھی جنگ خیبر دیکھ کر، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے، ہم بہت حیران ہیں، شیشے میں پتھر دیکھ کر دور ہو جائیں یہ پتھر کے خداؤں سے کہو، دور ہو جائیں یہ پتھر کے خداؤں سے کہو، آنکھ کھولیں گے علی روئے پیغمبر دیکھ کر۔ وسوسے آتے، میں آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اور اجازت طلب کروں گا آپ لوگوں سے۔ وسوسے آتے ہیں ان کو روئے حیدر دیکھ کر، نیند جن کی اڑ گئی تھی جنگ خیبر دیکھ کر، جس نے حیدر کو نہ پہچانا وہ کیسی آنکھ ہے، ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر، ہم بہت حیران ہیں شیشے میں پتھر دیکھ کر، مصطفیٰ نے ہے بنایا مرتضیٰ کو جانشیں، مصطفیٰ نے ہے بنایا مرتضیٰ کو جانشیں، جان کر پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر، مصطفیٰ نے ہے بنایا مرتضیٰ کو جانشیں، جان کر پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر، جان کر پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر۔ اور جب رسول اللہ نے بنا دیا نا تو پھر یہ بھی کہنا ہم پر ضروری ہے کہ ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں لیکن تسلسل جڑتا چلا جاتا ہے، میں بہت خستہ ہوں اور میں بتا نہیں سکتا میں کتنا تھکا ہوں۔ ہاں، ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے کعبہ زمین پر، ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے قبلہ زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے قبلہ زمین پر، قرآن بن کے عرش پہ جب جائیں گے رسول، آیت کی طرح اترے گی زہرا زمین پر۔ ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، جب مصطفیٰ، ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے کعبہ زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے کعبہ زمین پر، قرآن بن کے عرش پہ جب جائیں گے رسول، آیت کی طرح اترے گی زہرا زمین پر، آیت کی طرح اترے گی زہرا زمین پر۔ کچھ لوگ خود نہ ہوتے اگر مثل آسمان، کچھ لوگ، دیکھیے ستارہ ہے نا، ستارے کا کام ہے آسمان پر رہنا، ستارے کا زمین پر کچھ کام نہیں ہے، اگر زمین پر آ رہا ہے تو ضروری اس لیے آ رہا ہے، لازماً اس لیے آ رہا ہے، کوئی تو مقام ایسا ہے زمین پر جو آسمان سے زیادہ بلند ہے، اس بلندی کی تلاش میں مزید بلند ہونے کے لیے زمین پر آ رہا ہے۔ ہوگا ابو تراب کا چرچا زمین پر، جب مصطفیٰ بنائیں گے کعبہ زمین پر، قرآن بن کے عرش پہ جب جائیں گے رسول، آیت کی طرح اترے گی زہرا زمین پر۔ کچھ لوگ خود نہ ہوتے اگر مثل آسماں، کچھ لوگ خود نہ ہوتے اگر مثل آسماں، آتا نہیں اتر کے ستارہ زمین پر، آتا نہیں اتر کے ستارہ زمین پر، آتا نہیں اتر کے ستارہ زمین پر۔ اور اگر ستارہ آیا ہے نا تو اس میں کمال، دیکھیے ان سے جو سلسلہ جڑ جاتا ہے نا، ان کے قریب جو بھی آ جاتا ہے خدا اسے عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے استاد کا ایک کلام یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو پیش کرتا چلوں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہماری بساط کہاں کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں، ہم تو اپنا قد بڑھاتے ہیں ان کا ذکر کر کے۔ ہمیں عزتیں ملتی ہیں، ہمیں مرتبے ملتی ہیں، ورنہ ہم میں قدرت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں۔ تو ہمارے استاد نے بہت خوبصورت انداز سے ایک کلام لکھا تھا کہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کہتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، نور کا پیکر میرا مولا خاک کا پیکر میں،
نور کا پیکر، میرے برادر نے بھی ذکر کیا نا، بھائی بیٹھے ہوئے بیان کر رہے، نور کا پیکر میرا مولا، خاک کا پیکر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی، مولا کی زبانی مولا کی مدح کریں تو بہتر ہے، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد۔ اب مولا خود کہہ رہے ہیں امت مسلمہ سے کہ مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ القابات ہیں نا مولا کے، خوشی سے ہم تمام اصحاب خوشی وہ القابات جو مولا امیر کے ہیں نا، وہ اپنے نام کے ساتھ جوڑنے میں افتخار محسوس کرتے تھے۔ جتنے القابات ہیں مولا کے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تقریباً جن صحابہ کے پاس جو بڑے بڑے القابات ہیں وہ تمام وہ القابات ہیں جو مولا کے القابات ہیں۔ ہاں، جو اجازت کے ساتھ، مولا کی اجازت کے ساتھ جو لیے گئے اس پر تو مولا راضی ہے، لیکن مجھ جیسا کوئی ان پڑھ اگر مولا کا لقب اپنے نام کے آگے لگا لے تو علی تو گوارا نہیں کرے گا۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، نور کا پیکر میرا مولا، خاک کا پیکر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں، اس کی بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، شافع محشر میرا لقب صدیق اکبر میں۔ شافع محشر میرا لقب صدیق اکبر میں، شافع محشر میرا لقب صدیق اکبر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا وہ عالم تھا، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا۔ آمد رہے، آباد رہے، دوش نبی، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا میں، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا میں۔ مجھے تو وجد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں، ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا عرش کا تارا میں، ارے چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، علی کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے چھو سکتا تھا عرش کا تارا، طاہر بھائی پھر بھی کیوں چھوتا، ارے اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا، اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ یہ ہے ذکر مولا۔ خالق رب العزت ہمیں اسی طریقے سے ہمیشہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسی طریقے سے اس بزم میں شامل ہونے کی، ان مجالس میں برگزار رونق بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد کے ساتھ یہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس در سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں نور محمد مصطفیٰ کو تا قیامت تک روشن فرمائے، ہماری قبروں کو نور محمد سے منور فرمائے، ہماری آخرت کو نور محمد سے منور فرمائے۔